بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواخات۔ تاریخ انسانی مواخات یا بھائی چارے کی انتہائی کامیاب مثال مدینے کے علاوہ کہیں اور یا کسی اور لیڈرشپ کے زیر اثر دکھانے میں گونگی ہے۔ یہ مواخات اور بھائی چارہ کیا تھا؟ دو الگ تہذیبوں، تمدنوں، شہروں، مختلف دو لوگوں کی جوڑیاں، ایک مدنی انصاری میزبان، دوسرا مکے کا مہاجر۔ کل 50 کے لگ بھگ مکے سے مہاجر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، جن کے پاس 2 کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ساتھ بٹھا لیں، جن کے پاس 3 کا ہو وہ چوتھے کو، جو اکیلا بیٹھا کھا رہا ہو وہ کسی کو بھی ساتھ بٹھا کے کھلائے، اللہ برکت دے گا۔ مدینے میں آج تک یہی برکت جاری ہے۔ مواخات سلسلہ دکھی دنوں میں مکہ میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا تھا۔ دلوں کو جوڑنے کے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور دوسروں کو راہ دکھانے۔ اس مواخات نے صدیوں پرانے تعصب اور بیگانگی کے بت توڑ کے اجنبی لوگوں کو سگے بھائیوں سے بڑا درجہ دے دیا۔ مدینہ میں مواخات ہجرت کے 5ویں مہینے مسجد نبوی کی تعمیر کے دنوں میں ہوئی۔ کل 45 مہاجرین کو 45 انصار کا بھائی بنایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو ایک یہودی کے کنویں سے سارا دن پانی بھرتے، شام کو 16 کھجوروں کی مزدوری ملتی، 8 کھجوریں لا کے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھتے، 8 خود کھا لیتے۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ کیسے کماتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں۔ مواخات کا یہ رشتہ اس قدر مستقیم، مضبوط اور قابل عزت و وقار تسلیم کیا گیا کہ نسبی اور خونی رشتوں کے برابر سمجھ کر اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیا گیا۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر ہر آتے نئے دن مہاجرین کی مالی حالت مستحکم ہوتی گئی۔ اللہ نے قرآن میں اس انمول باہمی محبت پہ اپنی مہر تصدیق بھی لگا دی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں آیت اتری، جن لوگوں نے سبقت کی پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے مواخاتی بھائی سیدنا سعد مالدار آدمی تھے۔ بولے، آپ میرا آدھا مال لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آئے اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میرے بھائی، اللہ آپ کے مال اور اہل و عیال میں برکت عطا کرے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیں۔ واپس آئے تو کچھ فاضل پنیر اور گھی ساتھ تھا۔ انصار مواخات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، آپ ہمارے کھجور کے باغ مہاجروں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے پھر عرض کی، تب وہ ہمارے باغات میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، پھل میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی۔ بنیادی طور پہ اہل مکہ اور مدینہ والے لوگوں میں مزاج کے علاوہ بود و باش کا بہت فرق تھا۔ مکے والے لوگ تجارت پیشہ تھے، صحراؤں میں پھرنے والے۔ مدینہ والوں کو منافع پہ صحیح جگہ اپنا مال بیچنے کی تربیت کی، خود بھی آگے بڑھے۔ یوں دونوں کے لیے یہ باہمی بھائی چارہ بہت مفید رہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کوئی کسی کا زیر دست نہ رہا، نہ کوئی بھکاری بنا، نہ کوئی بے گھر رہا۔ ہر ایک پہ اتنا بوجھ ڈالا گیا جو وہ برداشت کر لے۔ مدینہ ایک قوم بن گیا۔ انسانی دوستی اور مہمان نوازی کی انمول مثالیں قائم ہو گئیں۔ ایک رات ایک فاقہ زدہ شخص مسجد نبوی میں آیا اور بولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرات سے پتہ کرایا، کچھ ہے بچا کھانے کو؟ جواب ملا، نہیں۔ آقا نے موجود مسلمانوں سے کہا، کوئی ہے جو اسے گھر لے جا کے کھانا کھلا دے؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری نووارد کو لے گئے۔ گھر جا کے علم ہوا، کھانا تو ہے مگر بہت کم، بمشکل اپنے بچوں کے لیے۔ سیدنا ابو طلحہ نے کہا بیوی سے، جو بھی ہو کھانا تیار کرو، چراغ جلاؤ۔ چراغ ان دنوں رات کو مہمان کے لیے جلایا جاتا تھا۔ بچوں کو بہلا پھسلا کے بھوکا سلا دیا، پھر کسی بہانے چراغ صرف مہمان کے آگے رکھ کے خود اندھیرے کی آڑ میں خالی برتن پہ ہاتھ اور منہ ہلاتے رہے، خود کچھ نہ کھایا، مہمان کو جی بھر کے کھلا دیا۔ یہ تھا اخلاص،
یہ تھی انصار کی اسلام، مسلمانوں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے مہاجرین کے لیے قربانیاں۔ اپنے بچوں کے منہ کے نوالے تک انہوں نے بانٹ دیے مہاجرین کے لیے۔ مہاجرین کے دلوں میں غربت، اجنبیت، وحشت اور عدم تحفظ کا سارا احساس چوس لیا، دلوں کو جیت لیا، روحوں کو روشن کر لیا، اللہ کو خوش کر دیا۔ اللہ نے اقرار کیا قرآن میں، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پہ خود فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ مواخات کے بندھن سے جو مہاجرین اور انصار میں انمٹ تعلق اور بھائی چارہ پیدا ہوا، وہ نسل در نسل ہمیشہ چلتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ خیبر پورا ایک نخلستان بھرا، محلات سے سجا، قلعوں پہ ایستادہ شہر مسلمانوں کے تصرف میں آ جانے کے بعد عملی طور پہ کوئی مہاجر یا کوئی انصار ایک دوسرے کا محتاج رہا نہ غریب۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔